اگر آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں تو پھر پرواہ نہ کریں کہ بعض لوگ ایسے بد دعاؤں سے ڈرتے رہتے ہیں. مانگنے والے ہوتے ہیں نا، مانگتے ہیں آپ نہیں دیتے ہیں تو بد دعا دے دیتے ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے یار کوئی کالی زبان والا کوئی ایسا ویسا مسئلہ. ایک تو ہے نا در در کے گدا، اور ایک ہے خواجہ سرا. آپ کی سوسائٹی میں خواجہ سراؤں کی بد دعاؤں سے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں، پتہ نا آپ بھئی. اگر آپ خواجہ سرا پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہجڑے پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ جتنی مرضی بد دعائیں دے ٹینشن نہ لیں، چونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. وہ مظلوم ہے نہیں، آپ نے اس پر ظلم نہیں کیا. اگر بلا وجہ اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں تو پھر ظلم ہو گیا. پھر اگر وہ بد دعا دے تو قبول ہوگی، یعنی کوتاہی تو آپ کی ہوئی نا. اس طرح مانگنے والے ہیں، ان پر اگر آپ نے کوئی ظلم کیا ہے، قرآن نے تو یہ کہا نا کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اچھے طریقے سے ٹال دے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ بھلا کرے، اللہ زیادہ دے، اللہ بہتر کرے، اللہ آسانی پیدا فرمائے، یا ٹال دیں اور پکڑ کے اس کو پھنڈی لگانا شروع کر دیں. تو حقدار نہیں، فلاں فلاں ہے. اور تعلیم یہ ہے کہ مانگنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آئے تو مانگنے والا سوال کرنے والا ممکن ہے اس کو کوئی ضرورت ہو. اگر وہ ناجائز مانگ رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے. اس لیے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے تو اس کو دے دیا کرو. فاتو. ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتہ ہو کہ نشئی ہے، میرے پیسے کو ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا، تو پھر یہ گناہ میں تعاون ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسرے لوگوں کا ساتھ نہ دیا کرو. یہ قاعدہ ہے.